بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی یہ دو آیتیں ہیں۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے۔ اوپر والے آیتوں سے اس آیت کا جوڑ یہ ہے کہ گزشتہ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود اور نصارہ کا حال بیان کیا تھا کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چھپاتے ہیں۔ توریت اور انجیل میں جن جگہوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں کو بیان کیا ہے، یہود اور نصارہ ان صفتوں کو چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرتے ہیں۔ اس کتمان علم پر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے اوپر لعنت برسائی تھی اور اپنے رحمت سے ان کو پھٹکارا تھا، دور پھینک دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر اپنی توحید کو بیان کر رہے ہیں کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا دنیا میں کوئی معبود نہیں ہے، کہ تم اس ایک معبود کو چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کے پاس چلے جاؤ اور وہاں جا کر کوئی پناہ حاصل کر لو، تو ایک معبود کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں کہ جہاں تمہیں جا کر پناہ ملے۔ اب یہی معبود رحم والا ہے، یہی معبود بڑا مہربان ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ اس معبود حقیقی کی پرستش کرے، اس نے جن باتوں کا تمہیں حکم دیا ہے ان باتوں پر عمل کرے، جن باتوں سے تمہیں روکا ہے اس سے رکے۔ اس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے صفتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرو، تاکہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو جائے تو لوگ سب ان کو یہ جان لے کہ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہے اور ان پر ایمان لے آئے۔ اسی طرح سے جن باتوں سے تمہیں رکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ان باتوں سے تم مکمل رکو۔ اوپر والے آیتوں کے ساتھ یہ جوڑ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہود اور نصارہ کو تہدید اور عتاب کیا جا رہا ہے، ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے کہ تم نے رسول کی رسالت کو چھپایا اور ایک بہت بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وحدانیت کے صریح دلائل توریت اور انجیل کے اندر بیان کیے ہیں، اور اللہ نے اس جگہ پر یہ بات بتلا دی ہے کہ دنیا کا پالن ہار، دنیا کو سنبھالنے والا، دنیا کو قائم کرنے والا صرف ایک اللہ ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز سے توریت میں اپنے توحید کو بیان کیا ہے. اس کے باوجود اے یہود اور نصارہ، تم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو اور اللہ کے توحید کے پارے کرتے ہو، ٹکڑے کرتے ہو، اور اللہ کی توحید کو تقسیم کرتے ہو. یہ تمہیں کہاں سے روا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت سے ان کو ڈرا رہے کہ دیکھو تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا دنیا میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت صرف اسی کی جائے گی، اور وہ مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے توحید کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور معبود تم سب کا ایک ہی معبود ہے. لا الہ الا ہو، کوئی معبود اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ یعنی اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. الرحمن الرحیم، وہ نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جملے میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ میں اپنے توحید ذاتی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے. نمبر 2، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم میں اپنے صفتی ناموں کو بیان کر کر اللہ نے اپنے صفات کے اندر بھی توحید کو ثابت کیا ہے کہ اللہ کی جتنی صفتیں ہیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے، اس میں کوئی دوسرا اور شریک نہیں ہو سکتا ہے. اور نمبر 3، جو دوسری آیت ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار الی آخرہ، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وحدانیت پر 8 دلیلیں پیش کی ہے. گویا ان 8 دلیلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی سازی اور شریک نہیں ہو سکتا ہے. گویا توحید عملی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کیا ہے کہ ہمارا کام ایسا ہے کہ اور کوئی اس کو انجام نہیں دے سکتا ہے. توحید ذاتی، توحید صفاتی اور توحید عملی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیتوں کے اندر بیان کیا ہے. مختلف حیثیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے توحید کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا ہے. نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک ہوں، میں تنہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا کوئی ساتھی نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، میرا کوئی نظیر نہیں، میرا کوئی مثیل نہیں، میرا کوئی مثال نہیں. لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے مثل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی شریک نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے. اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو بتلا رہے ہیں. اور جو تنہا معبود ہو، جس کا کوئی ساتھی اور شریک نہ ہو، ایسا ہی معبود عبادت کا حقدار ہوتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے، اس کی عبادت کی جائے. اللہ دوسری صورت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تنہا ہے. استحقاق عبادت میں وہ تنہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی دنیا میں عبادت نہیں کی جا سکتی ہے. اگر اس دنیا میں، اس دھرتی پر، اس سرزمین کے اوپر کسی کی عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی ہوگی جو ایک ہے. اس کے علاوہ استحقاق عبادت کسی کو ثابت نہیں، کیونکہ اللہ ہونے کی جو صفتیں ہیں دوسرے تمام معبودان باطلہ یہ ان صفاتوں سے بالکل عاری ہے، خالی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صفتوں سے آراستہ اور پیراستہ ہے. وہ صفتیں جو معبود بننے کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ میں پائی جاتی ہے. اس لیے استحقاق عبادت میں صرف اور صرف اللہ اکیلے ہیں اور کوئی اس کا ساتھی اور شریک نہیں ہے. نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے توحید کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں ایک ہوں.
میرا کوئی جزو نہیں ہے، میں بھی اجزا نہیں ہوں. جیسے بندوں کے لیے ہاتھ، بندوں کے لیے پیر، بندوں کے آنکھ، بندوں کے کان، ناک ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی اجزا نہیں ہوں، یعنی میری تقسیم اور تجزیہ نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے. اب جن مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہاتھ کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید کے اندر، اسی طرح سے ساتھ کا تذکرہ کیا ہے، وجہ کا تذکرہ کیا ہے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو جن مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ کا یعنی ید کا، ساتھ کا، وجہ کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، تو اس کو کسی دنیاوی انسان کے ہاتھ، پیر، وجہ کے ساتھ تشبیہ مت دو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذو اجزا نہیں ہے. جیسے بندے ذو اجزا ہے، ہاتھ، کان، ناک، پیر سب مل کر ایک انسان کا ڈھانچہ بنا ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے. اللہ تنہا ہے، اکیلے ہیں، ان میں اجزا اور تقسیم نہیں ہے. اگر اللہ کو اجزا مان لیے جائے تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان اجزا کے محتاج ہو جائیں گے. جیسا انسان ہاتھ کا محتاج ہے، ہاتھ نہ ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے، پیر نہ ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے، آنکھ نہ ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی ایسے ہی اجزا ثابت کر دیے جائے جیسے بندوں کو اور انسانوں کو ہم ثابت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندے کے جیسے عاجز ہو چکے، اور دنیا میں کوئی عاجز معبود نہیں بن سکتا ہے. معبود تو وہ بنتا ہے، وہ لائق ہے معبود بننے کے جو ہر اعتبار سے قادر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجزا سے جب نفی کریں گے ہم کہ اللہ ذو اجزا، اس سے نفی کریں گے یعنی ایسے اللہ تعالیٰ ذو اجزا نہیں ہے ایسا کہیں گے، تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ قادر شمار کیے جائیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تنہا ہے، وہ ذو اجزا نہیں ہے. ان کے جہاں یہ صفتیں بیان کی ہے، ہاتھ، ید وغیرہ، یہ تو مخلوق کو سمجھانے کے لیے بیان کیے ہیں، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے منزہ ہے. بعض علماء کرام نے اس کے متعلق بہترین بات بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے جہاں ہاتھ، وجہ اور پاؤں وغیرہ کی بات بیان کی ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سایہ نشان آخرت میں اس کو ظاہر فرمائیں گے. دنیا میں ہم اس چیز کو دنیا کے کسی انسان کے اجزا کے ساتھ فٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ذو اجزا نہیں ہیں، تقسیم اور تجزیہ ہم نے نہیں ہوتا ہے، ہم تنہا ہیں، واحد ہے، بلا تجزیہ اور تقسیم کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے اپنے توحید کو اس آیت کے اندر ثابت کیا ہے. نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں، واحد، تنہا ہیں. ازل میں بھی تھے تنہا اور ابد میں بھی تنہا رہیں گے. یعنی جب مخلوق کا کوئی وجود نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ موجود تھے. ازل کہتے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، اور ابد کہتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے تنہا ہے، اکیلے. دنیا میں مخلوق کا، دنیا کا اور دنیا کی مخلوق کا کوئی وجود نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی موجود تھے، تنہا تھے. اور جب یہ دنیا فانی ہو جائے گی، دنیا کے ساری مخلوق ختم ہو جائے گی، اور دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے. دنیا کی ساری مخلوق، چاہے وہ نوری کی قبیل سے ہو، چاہے وہ ناری کی قبیل سے ہو، چاہے وہ تراب کے قبیل سے ہو، ہر مخلوق جب فنا ہو جائے گی تو دنیا میں اور کوئی نہیں بچے گا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی جو تنہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے کوئی مخلوق نہیں تھی ہم تھے تنہا، اور جب دنیا کی ساری مخلوق فنا ہو جائے گی تب بھی ہم تنہا ہوں گے. اور اس وقت ہمارا اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج دنیا پر کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جواب دیں گے کہ یہ اللہ ہی کی ملکیت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کے اندر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے توحید ذاتی کو اور توحید صفاتی کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں. توحید صفاتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو صفتیں بیان کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم عالم ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سمیع ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحیم ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازل سے ابد تک ہونا، ثنا ہونا، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں ہیں، ان صفتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. بندہ سنتا ہے، اللہ کی ایک صفت ہے سمیع، یعنی سننے والا. بندہ بھی سنتا ہے، تو بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں شریک ہو گیا. تو یوں کہا جائے گا کہ بندے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمع کی صفت عطا کی ہے، بندہ اس سمع کے صفت میں بہت سی چیزوں کا محتاج ہے. نمبر 1، بندہ اس سمع کی صفت میں اپنے کان کا محتاج ہے، بغیر کان کے بندہ سن نہیں سکتا ہے. نمبر 2، بندہ اس سمع کے صفت میں یعنی سننے کے صفت کے اندر آواز کا محتاج ہے. جب تک بندے کے سامنے آواز نہ نکلے بندہ اس کو دوسری چیز کو سن نہیں سکتا ہے، آواز کا محتاج ہے. نمبر 3، بندہ سننے کے لیے قرب کا محتاج ہے. آواز اگر دور کی ہو، بہت دور سے آواز دی جا رہی ہو جو بندے تک پہنچے ہی نہیں ہے تو بندہ اس کو بھی نہیں سن سکے گا. اسی طرح بندہ آوازوں میں توحد کا محتاج ہے. مختلف آوازیں بیک جگہ نکل رہی ہو تو بندہ ان آوازوں کو تنہا تنہا نہیں سن سکتا ہے. وہ کسی ایک آواز کا محتاج رہے گا کہ سب چپ رہ جائے اور پھر کوئی ایک آواز آئے اور بندے کے کان میں گرے، پھر بندہ اس کو سنے، اس کے علاوہ نہیں سن سکتا. اس کے علاوہ بہت اور چیزوں کا بندہ محتاج ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سننے کے اندر ان ساری چیزوں سے منزہ ہے. بیک وقت سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی بولی بولتے ہیں. پرندے اپنی بولی بولتے ہیں، جانور اپنی بولی بولتے ہیں، چوٹیاں اور سمندروں کے اندر مچھلیاں، اسی طرح انسان، جنات اور فرشتے، یہ سب مل کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو بولی بولتے ہیں. بیک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ جس طرح تنہا بولی کو سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیک وقت تمام بولی کو سنتے ہیں، اس کو بالکل سمجھتے ہیں اور ذرا برابر اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. نمبر 2، اللہ آواز کے بھی محتاج نہیں. بندہ دل میں ارادہ اور نیت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سن لیتے ہیں، اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں. یعلم ما فی الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینوں کے اندر جو امنگ، جذبات اور تڑپ نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سنتے ہیں. اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بندہ جب دل کے اندر نیت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اسے ایک ثواب عطا فرماتے ہیں. قیامت کے دن میں ایک بندے کو لایا جائے گا، حکم ہوگا اس کے نام اعمال میں دیکھو کوئی نیکی ہے کیا نہیں. فرشتے سب جانچنے کے بعد کہیں گے کوئی نیکی نہیں ہے. جہنم کا فیصلہ اس کے متعلق ہو جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ رکو، اس بندے اور میرے درمیان میں مجھے اس بندے کی ایک نیکی معلوم ہے، اس نیکی کے بدولت میں نے اس کی مغفرت کی ہے. فرشتے کہیں گے کہ اللہ اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج اس پر ظلم نہیں ہوگا. اس کی نیکی یہ ہے کہ اس نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا تھا کہ میں ہر اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتا رہوں گا، اور یہ نیت صرف اس نے اپنے دل کے اندر کی تھی، کسی اور نے نہیں سنا تھا، یہاں تک کہ فرشتوں کو اس کی خبر نہیں تھی. اللہ کہتے ہیں کہ آج اس پر ظلم نہیں ہوگا، اس کے اس نیک نیت کے بدولت اس کے متعلق جنت کا فیصلہ کیا گیا ہے. جاؤ اس کو جنت کے اندر داخل فرما دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے میں آواز کے بھی محتاج نہیں ہے، کسی زمانے کی بھی محتاج نہیں ہے کہ ابھی اس زمانے میں ابھی بولے تو سنا، پہلے زمانے میں جو بولی گئی ہے اس کو جو ہے ہم نہیں سن سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نہیں سن سکتے. ایسا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر زمانے کی بولی کو اچھی طرح سنتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. بندہ بھی رحم کرتا ہے، اللہ بھی رحم کرتے ہیں، دونوں کی صفتوں میں بڑا فرق ہے. اسی طرح سے
بندہ بھی مہربان ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی جیسے صفت سمع بندے اور اللہ کی صفت سمع زمین آسمان کا فرق ہے، ایسے ہی بندے اور اللہ کی مہربانی کرنے اور رحم کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس صفت میں یا ان صفتوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کوئی بندہ کوئی مخلوق چاہے وہ فرشتے ہو نبی ہو چاہے دنیا کا کوئی انسان ہو، کوئی بھی اس صفت کے ساتھ شریک نہیں ہے، تنہا اللہ ان صفتوں کا اکیلا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم سے اسی توحید کو ثابت کیا ہے، یعنی توحید صفاتی کو، اور پھر توحید عملی کہ کام دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وحدانیت پر ایسے کر دکھلائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کاموں میں کوئی دوسرا اور شریک نہیں ہو سکتا ہے، ان کاموں کو دوسرا اور کوئی بنا نہیں سکتا ہے، کوئی کر نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید صفاتی کو بھی توحید عملی کو بھی دوسری آیت کے اندر ان فی خلق السماوات والارض الی آخری میں بیان کیا ہے۔ یہ آیت بڑی جامع اور معنی ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر حضرت آسما بنت یزید بن السکن سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام اسم اعظم ہے، اور وہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں کے اندر رکھا ہے۔ ان میں کی پہلی آیت یہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور اس میں اعظم کے متعلق یہ بات ہے کہ جو بھی اس نام کو لے کر دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتے ہیں۔ نمبر 2 الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ آل عمران کی پہلی آیت ہے۔ یہ دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسم اعظم کو رکھا ہے۔ بیہقی نے شعب الایمان کے اندر حضرت آسما بن یزید ابن السکن سے یہ روایت نقل کی ہے۔ اس لیے ان آیتوں کا اپنی زبانوں کے اوپر ورد رکھنا چاہیے، اور پھر کچھ ورد ایسا ہو جائے کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ اب میری دعا قبول ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت کو مانگ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاجت کو کبھی بندوں پر نامرادی کے ساتھ واپس نہیں لوٹائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت کے شرف سے اس کو نواز کر ہی بندوں کو عطا فرمائیں گے وہ چیز جو اس نے مانگی ہے۔ دیلمی نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے کہ قرآن کریم کے اندر ایک ایسی آیت ہے کہ جناتوں اور شیاطین پر اس سے اور کوئی باہری آیت نہیں ہے کہ جو ان کو دفع کر سکے یا ان کے شر اور فتن سے بچا جا سکے۔ وہ آیت یہی ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس سے شیطان اور جنتوں کی سرکشیت ٹوٹ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے وحدانیت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ابن عساکر نے ابراہیم ابن وسما رحمہ اللہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ بندہ جب کچھ آیتوں کا ورد رکھتا ہے جن میں یہ ایک آیت بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے سے جنات اور شیاطین کے شرور سے، جناتوں کے حملوں سے اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں، اور جناتوں کو دور کرنے میں دفع کرنے میں یہ بہت معین و مددگار بنتی ہے۔ یہاں تک کہ جو بندہ روزانہ ان آیتوں کا ورد رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان خبیث مخلوق سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کی وہ آیت ہے، ان میں کی ایک آیت تو یہی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ نمبر 2 آیت الکرسی، یہ تو ہم سب کو یاد ہے۔ نمبر 3 سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون الی آخر۔ نمبر 3 سورہ انعام کی ایک آیت ہے جو تین آیتیں ہیں
ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. تو انہ من المحسنین تک یہ 3 آیتیں ہیں، یہ 3 آیتیں، اور سورہ حشر کی آخری آیتوں کو جو پڑھتا ہے روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنات اور شیاطین کے شرور سے محفوظ فرما دیتے ہیں. یہاں تک کہ یہ بات بھی ابن عساکر نے بیان کی ہے کہ اگر بچوں کو ان کے اثرات سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو لکھ کر بچوں کے جیب میں یا بچوں کے گلے میں باندھ دیا جائے تو یہ جناتوں کے شرارت سے اور شیاطین کے شرارت سے محفوظ رہ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کی بڑی فضیلت رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ آیت زبانی یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. چھوٹی آیت ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود تم سب کا ایک ہی معبود ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم. مختصر سی آیت ہے، بندہ اگر اس کو پڑھتا رہے گا تو اتنے سارے فضیلتوں سے وہ وابستہ رہے گا. دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا وہ اقرار کر رہا ہے. فضائل اعمال کے اندر شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک مخصوص مقدار تک 70,000 کے قریب کچھ ہے، عدد میرے خیال میں نہیں، بندہ اگر اس کو پڑھتا ہے اور پھر اپنے کسی رشتہ دار کے لیے بخش دیتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو اتنے 1000 مرتبہ پڑھ کر جب بخش دیتا ہے اپنے رشتہ دار کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اس کے بعد ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب کشف آدمی تھے، تو ان کو کشف ہوا اور انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں شخص جو ہے اس کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے. تو یہ بزرگ جنہوں نے کئی دنوں سے اس کا ورد رکھا تھا اور اس عادت کو مکمل کر لیا تھا، جن نے سوچا کہ چلو ان کے کشف کی حقیقت کو تو صحیح ہے یا نہیں اس کو بھی جان لیا جا سکتا ہے، اور نمبر 2 اس کے اثر کو بھی جانا جا سکتا ہے. انہوں نے دل میں ارادہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے بندے کی اگر مغفرت ہوتی ہے تو بندے کی مغفرت کروا، میں نے اس کو یہ ثواب ان کو بخش دیا. یعنی اس لا الہ الا اللہ کی اتنی مقدار کو فوراً صاحب کشف آدمی کے اوپر بات کھل گئی اور انہوں نے کہا کہ دیکھو قبر کا عذاب اس بندے سے رک گیا ہے. تو وہ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت اس حدیث کی حقانیت کو اور ان کے کشف کی حقیقت کو سمجھ لیا کہ ان کو جو کشف ہوتا ہے وہ حقیقی ہوتا ہے، اور نیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے یہ بھی بالکل حقیقی ہے. بس لا الہ الا اللہ یہی جملہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، پیدا ہونے کے بعد سمجھداری آنے سے لے کر موت تک. ذرہ برابر بھی اس سے ہم غفلت نہیں برت سکتے ہیں. وہ یہی جملہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم، اپنے 2 صفتوں کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر قرآن کریم نازل فرمایا ہے اس کے ذریعے سے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور معبود تم سب کا ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ نہایت رحم یعنی نہایت وہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. آگے والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وحدانیت پر دلیلیں پیش کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مشرکین کی ایک جماعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. ان کے حاضر ہونے کا سبب یہ بنا تھا کہ انہوں نے یہودیوں سے سوال کیے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت پر اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پر
تمہارے پاس کیا کیا دلیلیں ہیں؟ تو یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر کچھ دلیلیں پیش کی تھی کہ ان کے ساتھ معجزے ہوتے تھے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں مردوں کو زندہ کرتے تھے، نابینا ذات جو آندھا ہوتا تھا، مادر ذات جو نابینا ہوتا تھا اس کو بینا کر دیتے تھے، کوڑی کی بیماری والے کو شفا دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی سارے جو عذابات اللہ نے ان کے قوم پر نازل کیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروا کر اس کو روک دیا، من و سلوا کا اترنا، لاٹھی کے ذریعے سے سانپ کا بن جانا، پتھر کے اندر سے 12 چشمے کا پھوٹ جانا، دریا کا 12 راستوں کو نکال دینا، فرعون کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت دھمکے کی چوٹ پیش کرنا وغیرہ وغیرہ بہت سارے معجزات کو بیان کیے۔ تو یہ لوگ بھی کفار مکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جماعت لے کر حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، یعنی اے محمد، اگر تم اس صفا پہاڑی کو سونا بنا دو گے تو ہم ضرور تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ قرآن کریم نے کفار مکہ کے اس طرح کے حرکتوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ کفار مکہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی کوششوں کے ساتھ، انتہائی کوششوں کے ساتھ، انتہائی جدوجہد کے ساتھ۔ کیا قسمیں کھاتے ہیں؟ قسمیں یہ کھاتے ہیں لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا، اگر کوئی نشانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے سامنے پیش کر دے تو ہم ضرور پھر ایمان لے آئیں گے۔ اس طرح سے قسمیں کھا کر کہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے قل انما الآیات عند اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار مکہ سے کہہ دیجیے کہ سارے نشانیاں، سارے آیتیں، دلیلیں، حجتیں، معجزات، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں صرف تم کو ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا بس۔ انما الآیات عند اللہ، اللہ کے پاس ساری نشانیاں ہیں۔ وما یشعرکم، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے، ان کو ذرا تنبیہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر یہ بات آتی تھی کہ کفار مکہ کا ایک جتھا گروہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہے اور وہ ایک چیز کا مطالبہ کر رہا ہے اور جو اللہ پر بھاری نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نشانی بتلا دے یہ سب مومن ہو جائیں گے، ایمان لانے والے ایمان لے آئیں گے تو معاملہ آسان ہو جائے گا، تکلیفیں کم ہو جائے گی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بڑھ جائیں گے اور مقصد رسول حاصل ہو جائے گا۔ تو ان کے دلوں میں یہ بات تھی کہ کوئی آیت نازل کر دینا چاہیے، کوئی نشانی بتلا دینا چاہیے جس کا یہ مطالبہ کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے وما یشعرکم، تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ ایمان لائیں گے، تمہیں یقین ہے اس کا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دلاسا دلا رہے کہ تم جس بات کا مطالبہ اپنے دل کے اندر لا رہے ہو وما یشعرکم، تم ان کے ایمان کو نہیں جانتے ہو۔ انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اس بات کو ہم جانتے ہیں کہ یقیناً اگر ان کے سامنے وہ نشانیاں جن کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں ہم ان کے سامنے اگر ان نشانیوں کو پیش کریں گے لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، عقیدہ ہم ان کے قلوب کو پھیر دیں گے اس اندازے کہ وہ سن نہ سکیں گے حق بات کو، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم ان کے آنکھوں کو پھیر دیں گے، دیکھنے کے باوجود آنکھوں پر ایسا پردہ لگا دیں گے کہ وہ حق بات کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ کما لم یؤمنوا به اول مرہ، جیسا کہ وہ پہلی مرتبہ بھی ایمان نہیں لائے ہیں تو ایسے وہ اب بھی ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے اپنے سرکشیوں کے اندر، وہ ششدر اور حیران پھرتے رہے اور وہ گمراہی اور فساد کے اندر پڑے رہے تاکہ قیامت کے دن ہم ان کے بدعمالیوں کی سزا ان کو دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان پر فٹکار ہے، اس لیے ان کے ایمان کی تمنا اور کوشش ایک بیکار تمنا ہے۔
لیکن آپ لوگوں کو دعوت حق کے پہنچانے کا مکلف بنایا ہے، اتنا تو کام آپ کو کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان باتوں کا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مطالبہ کرتے تھے اس کا تذکرہ اس آیت کے اندر کیا ہے، اور بھی مختلف آیتوں کے اندر مختلف انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مطالبات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، آپ ہم کو یہ صفا پہاڑ سونے کا بنا کر دیجیے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی حاجتوں کو پورا کریں، اور پھر آپ کے نبوت پر یہ دلیل سمجھ کر ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور اس میں ہم بالکل سچے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو پکا وعدہ کرتے ہو نا، دیکھیں شمس قمر یعنی سورج کو جو 2 ٹکڑے کیے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت بھی تو انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ سورج کے 2 ٹکڑے کرو ہم ایمان لائیں گے، لیکن مکر گئے۔ پھر ایک مرتبہ ابو جہل ہاتھ کے اندر کنکریاں لے کر آ کر کہنے لگا کہ اس میں کیا ہے، محمد بتلا دو تو ایمان لائیں گے۔ آپ نے کہا کہ میں بتلاؤں یا وہ کنکریاں ہی بتلا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر کنکریاں بتلا ہے تو بہت ہی عمدہ ہے، اس سے اور بڑھ کر کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، کنکریاں اندر سے بول پڑی، اس نے کنکریوں کو پھینکا اور بھاگ کر نکل گئے۔ تو ایسی باتیں پہلے ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہو چکے، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کیا تم سچا اور پکا وعدہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل سچا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے دعا کو قبول کرنے کا، یا ہم آپ کی دعا کو قبول کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اگر اس کے بعد اس وعدے کے پورا ہونے کے بعد کہ کفار مکہ اگر مجھ پر ایمان نہیں لے آئیں گے تو میں ان کو ایسی سزا دوں گا کہ دنیا میں اس سے پہلے کسی کو ایسی سزا نہیں دی تھی۔ کیا آپ اس پر راضی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اللہ کی پناہ چاہی اور کہا کہ اللہ میں تجھ سے تیرے عذاب کی پناہ چاہتا ہوں، میں صرف ان کو دعوت حق پیش کرتا رہوں گا، آج نہیں کل نہیں پرسوں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایمان لائیں گے، ان کی نسلوں میں ایمان لائیں گے، لیکن عذاب کے ذریعے سے ان کو ہلاک نہ فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن باتوں کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ سونا پہاڑ کو سونا بنا دے، یعنی صفا پہاڑ کو سونا بنا دے، اس کا جو مطالبہ کر رہے ہیں اور نشانی مانگ رہے ہیں، اللہ کی اس سے بڑھ کر کئی نشانیاں دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، وہ نشانیوں کو دیکھ کر کیوں نہیں ایمان لے آتے ہیں؟ پھر ایک ہی نشانی کے مطالبہ کر رہے ہیں، ہزارہ نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کر ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار الی آخری لآیات لأولی الالباب لآیات لقوم یعقلون کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ سب بھی تو نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو عقل سمجھ رکھتی ہے، اس کے لیے یہ بھی تو نشانیاں ہیں۔ اب کیا کیا نشانیاں؟ 8 نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے توحید کے اوپر بیان کی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے، جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کی تعلیم لوگوں کو دی جا رہی ہے کہ صرف معبود ایک اللہ ہے، وہی سب کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، وہی سب کو پالتا ہے، وہی سب کو جلاتا ہے، وہی سب کو موت دیتا ہے، دنیا کے سارے نظام کو وہی چلاتا ہے، چاہے وہ جس قبیل کا بھی جس اندازے کا بھی نظام ہو، سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اس کے قبضے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو کفار مکہ نے اس پر سوال کیا اور تعجب کیا کہ ایک اللہ سارے مخلوق کا کیسے نظام چلا سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے توحید کے اوپر کس طرح سے نظام اللہ چلاتا ہے اس آیت کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت میں فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں، اخیر میں جا کر بیان کر لآیات لقوم
याक़िलून लआयातुल लिक़ौमिन याक़िलून। जमीन और आसमान के पैदा करने में निशानियां हैं, दलीलें हैं, हुज्जतें हैं अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर उस कौम के लिए जो समझ बूझ रखने वाली है। पहली चीज क्या बयान की? फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। अब हम जमीन और आसमान को देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें क्या निशानियां रखी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को बनाया। सबसे पहले जमीन को जब बनाया, हम अगर कोई छोटी सी चीज बनाना चाहते हैं तो हमको हजार मर्तबा सोचना पड़ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन को अपने इरादे कुन के जरिए से बनाया है। अल्लाह ने फरमाया कुन फयकून, सब हो गई ये चीज। इतनी बड़ी जमीन जिसकी इंतहा अब तक हमने नहीं देखी है, अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई और फिर इसको सयाल मादे के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने करार दिया है। पानी एक सयाल मादा है, जामिद मादा नहीं है कि आदमी अगर उस पर खड़ा रहना चाहे तो नहीं रह सकता है। वजनी चीज पानी पर अगर करार पकड़ना चाहे, ठहरना चाहे, नहीं ठहर सकती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी जमीन, इतने अपनी मुकम्मल वजन के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने उस सयाल मादे के ऊपर कायम फरमाई है। बताओ, दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी हो या और कोई फरिश्ता हो, दुनिया का कोई जिन हो, इंसान हो, क्या ये चीजें कर सकता है? अगर करना है तो कर कर बताए, उसके लिए दूसरी कोई जगह भी बचती नहीं कि जा कर बताए, मालूम हुआ कि वो आजिज है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन को पैदा किया जो खूब वजनी है, फिर उसको एक तैयार मादे के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने करार दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन के ऊपर अपने 18,000 मखलूक कमोवेश पैदा किए, हर एक ने इसके ऊपर करार पकड़ा है, हर एक इसके ऊपर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। फिर इस जमीन से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत के वजूद के सारे असबाब मुअल्लक कर दिए हैं। इंसान को जरूरत पड़ती है पानी की, अल्लाह ने जमीन से पानी को पैदा किया। इंसान को जरूरत पड़ती है हवा की, अल्लाह तबारक व तआला ने दरख्तों को पैदा किया, दरख्तों के जरिए से हवा का निजाम चलाया। इंसान को जरूरत पड़ती है ग़िज़ा की, अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन से इंसान के हर ग़िज़ा को पैदा किया है। आप गौर करेंगे तो जो भी ग़िज़ा आप खाते हैं, अपने मुंह के अंदर लुक़मा बनाकर उसको डालते हैं, ये सारी ग़िज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने इसी जमीन से बनाई। इंसान को जरूरत पड़ी सफर की, उसके लिए इंसान सवारी की तलाश करता है। जितनी सवारी है अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम सवारियों को और उन सवारियों के अंदर जो जान पैदा करने वाली चीज है, घास, पेट्रोल वगैरह, इन सब को अल्लाह ने इसी जमीन से पैदा किया है। सोना और चांदी की इंसान को जरूरत पड़ती है ताकि इसके हवाले से इंसान अपने अशिया की खरीदो फरोख्त जारी रखे। नोट कोई हवाला नहीं है, बल्कि जिस मुल्क के पास जितना सोना हो उसी सोने के हवाले और मिकदार में नोटों को छपाने का कायदा होता है। तो नोट कोई मुस्तकिल हवाला और वसीला नहीं होता है, बल्कि सोना असल में वसीला होता है। नोट तो एक तजवीज है, फर्क है। मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने सोने के जरिए से इंसान की तिजारत और कारोबार चलती है, इसी जमीन से पैदा किया है। इंसान को जरूरत पड़ती है घर की, अल्लाह ने जमीन ही से घर को बनाया है। तो जितनी चीजें इंसान की जरूरत थी, अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीजों को इस जमीन के साथ वाबस्ता किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन सारी चीजों को जमीन के साथ वाबस्ता किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इसी जमीन और आसमान के पैदा करने में थोड़ा सा गौर कर किया जाए तो आपको अल्लाह तबारक व तआला की हजारों निशानियां नजर आती है। तो कोई सफा को पहाड़ सोना बनाने से फिर एक ही निशानी से अल्लाह की वहदानियत आपको समझ में आएगी, जबकि इतनी सारी निशानियों का आप इनकार कर रहे हैं। फिर आसमान पर गौर करो, अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर किसी सहारे के आसमान को हला में मुअल्लक किया है।
थामे रखा है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कब्जे कुदरत से आसमानों को। सिर्फ आसमान ही को एक नहीं, 7 आसमानों को अल्लाह ने बनाया। हर आसमान एक दूसरे आसमान के मुकाबले के अंदर छोटा बड़ा है, फिर सबको अल्लाह तबारक व तआला ने थामा है। और हर एक के दरमियान में इतना ही फासला है, बल्कि इससे ज्यादा है जो जमीन और पहले आसमान के दरमियान में। और फिर पहला आसमान दूसरे आसमान के मुकाबले में इतना छोटा है, जैसा कि एक प्लेट के अंदर अंगूठी रखी जाए तो इतना छोटा। ऐसे 7 आसमान अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए। फिर उसमें 7 सैयारे बनाए, सूरज, चांद, जमीन, और उसके अलावा तमाम हर एक के लिए एक बुरुज बनाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सितारे बनाए। सितारे इन तमाम चीजों से भी बड़े भी हैं। सितारे दिखने को बहुत छोटे दिखते हैं, लेकिन जमीन आसमानों से ये बड़े हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन सारी चीजों को बनाकर आसमान के लिए जीनत बनाई, दुनिया के लिए रोशनी बनाई। अगर अल्लाह तबारक व तआला इसको न बनाते, सिर्फ दुनिया के अंदर अंधेरा ही अंधेरा रखते, उजाला ही उजाला रखते, तब भी इंसान परेशान होता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन और आसमान का एक अनोखा निजाम बनाए रखा है। क्या इसमें अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत तुम्हें नजर नहीं आती? और भी अगर हम इसके अंदर गौर खोज करेंगे तो हमें बहुत सी अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की निशानी इन चीजों में मिलेंगी। अल्लाह उसी कह रहे हैं, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान के पैदा करने में, वख्तिलाफिल लैली वन नहार, रात और दिन के इख्तिलाफ में, कमी ज्यादती के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ निशानियां रखी है। अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत, कभी दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है, कभी रात छोटी होती है, दिन बड़ा होता है, कभी मौसम पूरे सालों का मौसम पूरे इस जमाने के अंदर घूमता रहता है। आप देखते हैं हम जो अरकान अदा करते हैं तो पूरे मौसमों के अंदर वो अरकान घूमते रहते हैं। रोजा है, तमाम मौसमों के अंदर रोजा घूमता रहता है। कुछ सालों पहले हम गर्मी में रोजा रख रहे थे, अभी हम जो ठंडी से फारिग होकर बारिश में घुस रहे हैं, बाहर गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके छोटा बड़ा करने में बहुत निशानियां रखी है। अगर अल्लाह तबारक व तआला दिन और रात को पैदा न करते, सिर्फ रात ही रात रहती, तो आदमी क्या फायदा उठा सकता था? कितना परेशान होता था, कितनी तकलीफें आदमी को बर्दाश्त करना पड़ती थी। नंबर 2, अगर सिर्फ दिन ही दिन को पैदा करते, अल्लाह रात न होती, तो इंसान कितना थकता, कितने जल्द मौत के घाट उतर जाता। सूरज के तपिश के बिना पर इंसान कितना परेशान हो जाता। रात आती है, ये रात सूरज के तपिश को खत्म कर कर इंसान को ठंडक पहुंचाती है। क्या ये निशानियां कुछ कम है अल्लाह तबारक व तआला के वहदानियत पर? तो गोया तुम्हारे जिस तरह मुकम्मल सामान अल्लाह ने इन दोनों चीजों में, और फिर इसमें रात और दिन को बनाकर तुम्हारे जिस तरह सामान इसके साथ मुअल्लक कर दिया है, ये अल्लाह तबारक व तआला के वहदानियत की तो गवाहियां दे रही है। लेकिन किसके लिए? लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, समझदार कौम के लिए, जो कुछ अपने अंदर कुछ हिस्स रखती है कि कुछ समझे, कुछ गौर और फिक्र करे, उनके लिए। आगे कहते हैं वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफउन नास। तीसरी चीज बयान कर रहे हैं कि और कश्तियों में जो लेकर चलती है समंदरों के अंदर लोगों के फायदामंद कामों को, बिमा यनफउन नास, उन चीजों को जो लोगों को नफा पहुंचाने वाली है, समंदरों के अंदर वो कश्तियां लेकर चलती है। पहले जमाने में हवाई जहाज और दूसरी और चीजें नहीं थी, एक दूसरे की जरूरत का सामान कश्तियों के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, देखो समंदरों की तरफ कि कोई वजनी चीज अपने ऊपर बाकी नहीं रखता है, लेकिन कश्तियां अपने मुकम्मल वजन के साथ इस समंदर के ऊपर चलती है। आपके फायदों के सामानों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है। वहाँ का सामान इस जगह पर, आपको एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल कर रही है। और इसके लिए अल्लाह ने हवाओं का निजाम चलाई रखा है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की निशानियां तो है, कौन ऐसा कर सकता है? अल्लाह तबारक व तआला उसी फरमाया वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफउन नास। चौथी निशानी बयान कर रहे हैं, वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन, और पानी में जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से बरसाया, इस पानी के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वहदानियत की निशानियां रखी। आसमान से पानी बरसता है, इंसान उससे बराबर होता है, ठंडक हासिल करता है,
زمین کے وہ اندر پانی کو جذب ہوتا ہے، پھر انسان اس پانی کو نکال کر اپنی ضروریات کو، مکمل ضروریات کو اس سے پورا کرتا ہے. کرتے ہیں کیا نہیں؟ بدن کو صاف کرنا، کپڑوں کو صاف کرنا، برتن کو صاف کرنا، گھر کو صاف کرنا، فرش کو صاف کرنا، ساری چیزیں، اپنے پاخانے کو صاف کرنا، یہ سب چیزیں انسان اس پانی کے ذریعے سے پوری کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے وحدانیت کی دلائل اس میں بھی چھپی ہوئی ہے. پانی کے اندر بھی جو آسمان سے میں برسا رہا ہوں، پانی آسمان سے برستا ہے، زمین لہرا اٹھتی ہے، پھر تمام مخلوق اپنی غذائی زمین سے حاصل کر کر اپنی زندگی کا ساز و سامان مہیا کر لیتی ہے اور اپنی زندگی کو بسر کرتی ہے. یہ میرے وحدانیت کی تو دلیل ہے. اسی کہتے مما ہی اس پانی کے اندر بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے نازل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، یہ پانچویں دلیل بیان کر رہے ہیں. پھر اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس مردہ زمین کو جو خشک ہو چکی ہے زندہ کرتے ہیں، ہرا بھرا کر دیتے ہیں. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانی ہے. وہ اللہ جو زمین کے اوپر کوئی چیز نہیں، سوکھ کر خاک ہو چکی تھی، صرف مٹی نظر آ رہی تھی، آسمان سے پانی برستا ہے، وہاں سے ہرا بھرا گھاس اگتا ہے. تو جس طرح اس گھاس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر اسباب کے اگاتے ہیں، اے انسانوں تمہارے مر جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر اسباب کے تمہیں زندہ فرمائیں گے. اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے. یہ پانچویں دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اندر ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا ہے. انسان کو گوشت کی ضرورت پڑتی ہے، اس جانور سے اس گوشت کو پورا کرتا ہے. انسان کو سواری کی ضرورت پڑتی ہے، اس جانوروں کے ذریعے سے سفر کر کر اپنی منزلوں کو طے کرتا ہے. انسان کو ضرورت پڑتی ہے جو دودھ وغیرہ کی، تو یہ انسان ان جانوروں کے ذریعے سے دودھ حاصل کرتا ہے. اس کے علاوہ دیگر اور منافع بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کے اندر رکھے ہیں. تو ان جانوروں ہر قسم کے جانوروں کو دنیا کے اندر پھیلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی نشانی بیان کی ہے. انسان کچھ چیزیں انسان کے لیے مفید ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسری مخلوق بنائے ان کے لیے مفید ہوتی ہے. تو وہ جب اپنی مفید چیزوں کو کھینچ لیتی ہے تو انسان اپنی مفید چیزوں سے بچ جاتا ہے. اس میں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانی ہے. اور کون کر سکتا ہے اس کو؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے. یہ چھٹی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. وہ تسریح الرياح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو چلایا ہے. انسان کی زندگی ہوا سے وابستہ ہے. چند دن اگر یہ ہوائیں رکا دی جائے تو ساری دنیا کے اندر تعفن اور بدبو پھیل جائے گی. معلوم یہ ہوا کہ ہوا کا جو یہ نظام چلایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بدبو کو ختم کرتے ہیں، ہواؤں کے ذریعے سے بدبو کو دور کر دیتے ہیں. انسان کسی ہوا کے ذریعے سے اپنی زندگی کو باقی رکھتا ہے. یہ ہوا اگر تھوڑے دن رک جائے سارے انسان موت کے گھاٹ اتر جائیں گے، سب انسان مر جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو پیدا کیا، اور پھر کیسی ہوا محسوس تو ہو رہی ہے، دکھائی نہیں دے رہی ہے. اتنی کثیر لطیف مادے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہوا کا نظام چلا کر کشتیوں کا نظام چلایا ہے، درختوں کا نظام برقرار رکھا ہے، انسان کا نظام برقرار رکھا ہے. ساری دنیا کے نظام کو اس ہوا سے برقرار رکھا ہے. بدبو اور تعفن پھیلنے سے اللہ نے اس کو محفوظ کیا ہے. کثیر بعض وقت کسی چیز کو کہ عمر کو بڑھانا ہوتا ہے، ایک متعینہ مقدار تک ہوا کو چلا کر اس کو ٹھنڈک پہنچائی جاتی ہے. فیبرنگ وغیرہ جو شروع کی جاتی ہے یہ نمونہ ہے. ایک متعینہ حد تک جا کر اس ٹھنڈک کو پیدا کر کر اس چیز کے عمر کو بڑھایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مشنری فٹ نہیں کی ہے، بغیر مشنری کی ہوا کو پیدا کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی زندگی کو اور مشنری کو برقرار رکھا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کی دلیل ہے. آج بھی چیز اللہ بیان کر رہے ہیں وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور بادلوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا تابع دار ہے زمین اور آسمان کے درمیان کے اندر معلق کر دیا ہے. یہ بادل
اپنے اندر کتنے پانی لیے ہوئے ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب ان بادلوں سے پہلا قطرہ نکلتا ہے تو وہ اونٹ سے بڑھ کر بھی, ہاتھی سے بڑھ کر بھی شکل کے اندر ہوتا ہے, زمین تک آنے تک اتنا چھوٹا سا قطرہ بن جاتا ہے. اتنا بھاری وزن لے کر ہواؤں کی جو لطیف اور کثیر مادہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے طاقتور چیز کو پورے خلا کے اندر ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر منتقل کرتے ہیں. اس بادلوں کو وزنی ہونے کے ساتھ, اس کے باوجود اللہ نے اس کو اپنے قبضے قدرت سے تھامے رکھا ہے. بیک وقت اگر وہ کسی انسان کے اوپر گر جائے, انسان کی مکمل وہ بستی فنا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قبضے قدرت سے اس بادل کو روک رکھا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کسی جگہ پر برسانے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے ہوا کو بھیج دیتے ہیں. ہوا کی 8 قسمیں مفسرین کرام نے بیان کی ہے, جن میں سے 4 ہوائیں اللہ کی رحمت ہے اور 4 ہوائیں اللہ کے عذاب ہے. منتشرات, مبشرات, اسی طرح سے رخا اور ریحا, یہ 4 چیزیں. اسی بعض لوگوں نے داریات کو اور بعض لوگوں نے دوسری اور ایک چیز کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت میں سے ان ہواؤں کو گنایا ہے کہ یہ ہوا ہے اللہ کے رحمت. تو اللہ جب بارش کو برسانا چاہتے ہیں تو رحمت کی ہوائیں جاری کر دیتے ہیں. وہ رحمت کی ہواؤں سے بادل ٹکرا کر پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اس سرزمین کے اوپر برساتے ہیں. کیا نظام اللہ نے قائم کر رکھا ہے. اور عذاب کی مختلف ہوائیں, ان میں سے عقیم, سرسر, سرسرین آتیہ سخرا علیہم سبع لیال, جو قرآن کے اندر آیا ہے. تو عاقب, سرسر اور دوسری تو اور عقیم اور قاصف, یہ 4 ہوائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری کی ہے جو عذاب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں. تو عجیب اندازوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان بادلوں کا نظام بھی جاری کر رکھا ہے. یہی بادل جو آسمان کے اوپر برستے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو بادلوں کی طرف دیکھو, اس میں میرے وحدانیت کی نشانیاں تمہیں ملے گی. دیکھو میرے ہواؤں کی جانب دیکھو, تمہیں اس میں میرے وحدانیت کی نشانی ملے گی. دیکھو تم کشتیوں کے جاری ہونے کو دیکھو, جانوروں کو دنیا کے اندر پھیلایا ہے ہم نے اس کی جانب دیکھو, دن اور رات کے عدل بدلنے کو دیکھو, زمین اور آسمان کے پیدا کرنے کو دیکھو. اسی طرح سے آسمان سے جو بارش برستا ہے اس کو دیکھو. آسمان سے بارش برسنا ایک الگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانی ہے. اور بادلوں کا خلا کے اندر معلق ہونا اپنے تمام وزن کے ساتھ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی الگ نشانی ہے. اتنی ساری اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کے سامنے ہماری وحدانیت پر نشانیاں پیش کی ہے. یہ ایمان نہیں لاتے تو کوئی صفا کو اگر ہم سونا بنا دیں گے تو کیا ایمان لے آئیں گے؟ کیا تمہیں اس بات کی خبر ہے؟ ہمارے علم میں یہ بات پہلے سے سبقت کر چکی ہے کہ کتنی ہی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرو, یہ اپنے بدبختی کے بنا پر, بدقسمتی کے بنا پر ایمان نہیں لے آئیں گے. ان کو اسی طرح اپنے طغیان کے اندر اور سرکشی کے اندر حیران اور شردر سیدھا چھوڑ دیجیے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لآیات لقوم یعقلون, ان ساری چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان آیتوں کے اوپر یقین کرنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ اللہ نے اپنی وحدانیت کی کیسی نشانیاں دنیا کے اندر جاری کر رکھی ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس شخص نے آ کر کہا کہ عمر, میں شطرنج کو ایک بڑا عجیب اور ایک انوکھا کھیل سمجھ رہا ہوں. اور تعجب سے یہ کہنے لگا کہ شطرنج ایک عجیب کھیل ہے, اس لیے کہ ایک مختصر سے عرض اور طول کے اندر ایک ایسی بازی لگائی جاتی ہے کہ اس کی ہر بازی جب انتہا پر پہنچ جاتی ہے تو دوسرے بازی سے بالکل مختلف ہوتی ہے. یعنی شطرنج کا ہر کھیل جب انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اس کا ہر کھیل کی انتہا اس اندازے سے ہوتی ہے کہ پہلے کھیلے گئے اس کھیل کے موافقت
نہیں کرتی ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، مجھے اس سے زیادہ اس بات پر تعجب، انسان کے چہرے پر تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر عرض اور طول کے اندر کان، ناک، آنکھ اور زبانیں بندوں کی ایسی پیدا کی ہے، ہر ایک کی زبان، کان، آنکھ کی انتہا دوسرے کے زبان اور کان اور آنکھ سے بالکل مختلف ہوا کرتی ہے. مجھے اس پر زیادہ تعجب ہوتا ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا، ساری چیزوں کو بنایا، اس میں انسان ایک مخلوق بنائی ہے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے، نشانی ہے. اس میں بھی اگر آپ غور کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت جب کہیں گے، ایک بالغ عرض اور طول کا ایک حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کے انسانوں کی شکلوں کو مختلف بنایا. بدر الدین کی شکل بالکل الگ ہے خالد اور واجد اور ماجد کی شکل سے. ماجد اور واجد اور خالد کی شکل بالکل مختلف ہے راشد ناصر کی شکل سے. بلکہ ایک نام کے دو ناصر ہو تو ان دو ناصروں کی شکل بھی اللہ نے مختلف بنائی، ان کی آواز بھی مختلف بنائی، ان کی لچک بھی مختلف بنائی، ان کی کیفیت اور احوال بھی مختلف بنائے. دنیا کے کسی فرد کے احوال دوسرے فرد سے ملتے جل کے اللہ نے نہیں بنائے. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کی کوئی کم نشانی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی وحدانیت کو سکھلائے اور ہمیں اپنے اس وحدانیت کو سمجھ کر اسی اللہ تبارک و تعالیٰ پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کیا ہوا؟ سوال پوچھنا ہے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الف لام میم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. ہمارے گناہوں کو اے اللہ مٹا کر ہمارے دلوں کے اندر اپنی معرفت پیدا فرما. اے اللہ زندگی کا اکثر حصہ ہم نے گناہوں میں گزار دیا، آپ کے نافرمانیوں میں گزار دیا. آپ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا تھا ہم نے اس کو نہیں کیا، جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا تھا ہم اس سے نہیں رکے. پاک پروردگار ہماری سیاستوں کو معاف فرما کر اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کے اندر لگا دیجیے، ہمیں اپنی اطاعت کے اندر لگا دیجیے. اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے جو جن اعمال سے آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کے رسول خوش ہوتے ہیں، ان اعمال سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائیے جن اعمال سے آپ اور آپ کے رسول ناراض ہوتے ہیں. اے اللہ پوری دنیا کی مخلوق جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ان کے لیے رحمت عافیت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جس لائن سے پریشان ہو ان کے تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ ہماری بیماریوں کو شفاؤں سے بدل دیجیے. ہماری گھر والی بیمار ہے، اپنے فضل سے ان کی بیماری کو ختم فرما دیجیے، عافیت نصیب فرما دیجیے. الہ العالمین دنیا میں اور بھی جتنے بیمار ہیں تمام کو اللہ اپنا فضل فرما کر انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے.
اے اللہ ہمارے بڑوں کا سارا ہم پر فرما دیجیے، ان کے عمروں میں برکت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ دنیا میں جن جن لوگوں کے سہارے ہم نے علم حاصل کیا ہے تمام کو ہماری جانب سے بہترین بندہ نصیب فرما دیجیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھلائی اور خیر مانگے ہمیں اور امت کو نصیب فرما دیجیے۔ جن شرور اور فتن سے پناہ چاہیے ہمارے اور پوری امت کی حفاظت فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔